السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہو کشمیر کراؤن اور میں ہوں آپ کا میزبان جاوید خان۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ہیں ریحانہ پرویز، جو کہ حال ہی میں ڈی ڈی سی الیکشنز جو ہوئے ہیں انہوں نے جیت درج کی ہے پی ڈی پی دوارا، اور ان کی کانسٹیچنسی آتی ہے عیدگاہ سائڈ سے۔ تو پہلے ان کا خیر مقدم کرتے ہیں کشمیر کراؤن میں۔ جی شکریہ، السلام علیکم جی۔ میں ریحانہ پرویز ایچ ایم ٹی سے میں نے الیکشن لڑا تھا عیدگاہ کانسٹیچوئنسی میں 46 اسلامیہ اربل میں نے یہ الیکشن لڑا تھا پی ڈی پی کی طرف سے، اور ہماری پارٹی ہے، پارٹی کی جو ہیڈ ہے محبوبہ مفتی، جنہوں نے مجھ پہ بھروسہ کیا اور مجھے اپنا سپورٹ دیا، مینڈیٹ دیا اور اس قابل سمجھا کہ میں الیکشن میں جاؤں گی اور وہاں پہ جیت حاصل کروں گی۔ تو آپ بتائیے ریحانہ جی، آخرکار کیا مجبوری رہی آپ کی پولیٹکس میں جوائن کرنے کی، اور اس سے پہلے آپ پولیٹکس سے وابستہ تھی یا پھر یہ ایک اچانک سا قدم آپ کے دوارا اٹھایا گیا؟ جی بالکل، یہ اچانک سا ہی قدم ہے، کیونکہ مجھے پولیٹکس کے دور دور کا بھی مجھے نہیں پتہ ہے۔ آنیسٹلی میں یہ بولوں گی کہ میں میڈیا کے بھی اس ٹائم میڈیا کے ساتھ جو ہوں گھبرا رہی ہوں، کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا، بالکل بھی انمان ہی نہیں تھا اس چیز کا۔ لیکن جب میں نے لوگوں کی تکلیف دیکھی، مشکلات دیکھے، تو میں روز بولتی تھی اپنے آپ کے ساتھ کہ کبھی میں اٹھنا چاہوں گی، لیکن جھجک رہی تھی میں تھوڑا سا، لیکن آج اٹھی اور وہاں کے لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا۔ تو جنہوں نے آپ کو ووٹ ڈالے ہیں اور بہت ہی بھروسے پہ ووٹ ڈالے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے آپ ان کی جو امیدیں ہیں ان پہ کھرا اتر سکیں گے؟ انشاءاللہ میری کوشش یہی رہے گی۔ انہوں نے مجھے ووٹ دیا، یہ خالی ووٹ نہیں ہے، یہ ان کا بھروسہ ہے مجھ پر، جو انہوں نے پی ڈی پی پارٹی پہ بھروسہ کیا، محبوبہ مفتی جی پہ بھروسہ کیا، تو میں چاہتی ہوں انشاءاللہ میں اس بھروسے کو قائم رکھوں۔ ریحانہ جی، آپ کو ایک بات بتا دیں کہ پولیٹکس جو ہے وہ ہمیشہ دعوے دیتی رہتی ہے، لوگوں کو بھروسے دیتی ہے، مگر آخرکار جب ان کا کام ہو جاتا ہے، ووٹنگ ختم ہو جاتی ہے، کاؤنٹنگ ختم ہو جاتی ہے، تو پھر کہیں نہ کہیں وہ لوگوں کی جو امیدیں ہیں وہ ان پہ پورا کھرا نہیں اتر سکتے۔ تو آپ ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل، جیسے آج تک وہاں الیکشنز اتنے سالوں تک ہوتے آ رہے ہیں، وہاں پہ آج نیا ریولیوشن آیا تھا، اتنے ووٹس آج تک نہیں پڑے ہیں، تو جیسے ریولیوشن ان لوگوں نے وہاں سے کیا، انشاءاللہ میں چاہتی ہوں میرا بھی ویسا ہی رول اب یہاں سے قائم رہے، آگے بڑھے۔ میں مطلب ان کے لیے اب کروں گی، انشاءاللہ ان کا ووٹ ضائع نہیں ہونے دوں گی، میں آگے بڑھوں گی اور ان کی خدمت کروں گی۔ تو آخرکار کون سے کام پہ آپ سب سے پہلے نظر ڈالنا چاہیں گی؟ یوتھ کے لیے ایسا کیا کرنا چاہیں گی؟ جی، یوتھ کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گی، تو میں تو ان کو کچھ جابس تو نہیں دلوا سکتی ہوں، لیکن بہت ساری اسکیمز ہیں جن سے وہ اپنا روزگار چلا سکتے ہیں۔ میں ان کو فل سپورٹ دینا چاہوں گی، وہ جو مجھے بتائیں گے اپنے مشکلات، میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے کی کوشش کروں گی، جتنا میرا سپورٹ ان کو افورڈ کی ضرورت ہوگی، انشاءاللہ میں ان کو اپنا سپورٹ اور افورڈ دونوں دے سکتی ہوں۔ تو آخرکار مجبوری تو ہوتی ہے، ڈی ڈی سی الیکشنز میں اگر دیکھا جائے تو ہر ایک نیا چہرہ سامنے آتا ہے، اور کافی تر جو نئے چہرے سامنے آئے انہوں نے مات ہی کھائی۔ تو آپ کو جیت کے کیسا لگ رہا ہے؟ جی بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت خوش۔ یہ جیت ایکچولی میری جیت نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی جیت ہے جنہوں نے مجھ پہ بھروسہ کیا، مجھ پہ نہیں، انہوں نے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ جو پی ڈی پی پارٹی ہے، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی، ان پہ بھروسہ کیا۔ یہ میری جیت نہیں ہے، پارٹی کی جیت ہے، اور انشاءاللہ پارٹی کی طرف سے بھی اچھی امید ہے کہ ان لوگوں سے ہم انٹریکٹ ہو جائے، ان کے مسائل کا مطلب کچھ حل نکال سکیں۔ تو آگے جا کے پولیٹکس کو آپ کس نظریے سے دیکھنا چاہو گی؟ جو ایس ایم سی میں نے وہ جیت حاصل کی ہے، تو انشاءاللہ میں لوگوں کے کام کروں گی، آگے بڑھنا چاہوں گی، اور انشاءاللہ اگر لوگوں کو میرا کام پسند آئے گا تو وہ اگلی بار مجھے پھر سے سپورٹ کریں گے، اور انشاءاللہ میں کامیاب ہو جاؤں گی انشاءاللہ۔ تو آپ بتائیے، یوتھ کے لیے آخرکار آپ کا لاسٹ پہ کیا میسج رہے گا؟ دیکھیے، یوتھ سے میں یہ اپیل کرنا چاہوں گی کہ میں بھی اسی یوتھ سے ہوں، وہ جابس کے لیے، دیکھیے جابس کے لیے بہت پریشان ہیں۔ اگر میرے ہاتھ میں ہوگا، میں ایک کارپوریٹر ہوں، ایز اے کارپوریٹر اگر میرے ہاتھ میں کوئی جاب ہوگا تو میں اس ٹائم آگے بڑھوں گی، پیچھے نہیں ہٹنے والی ہوں۔ اور جب ان کو اور بھی کوئی ضرورتیں ہیں، جیسے کہ روزگار کے لیے جو گورنمنٹ آف انڈیا نے رکھی ہے اسکیمیں،
میں کوشش کروں گی کہ ان کو گراؤنڈ فلور پہ لانے کی کوشش کروں گی, اور یوتھ کو بھی شاید آرام آئے, اور وہ لوگوں کو جب آرام آئے گا, یوتھ کو آرام آئے گا, تو اوبیسلی وہ مجھے بھی آرام آئے گا پھر. تو ناظرین, ہمارے ساتھ ہی ریحانہ پرویز جو کہ HMT سے بلانگ کرتی ہیں, انہوں نے حال ہی SMC سے جیت حاصل کی ہے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. ناظرین, آپ دیکھ رہے تھے کشمیر کراؤن, کیمرہ مین باسط کے ساتھ. ملک کس تعمیر سے ترقی مز اشتراک تہندس پرت قدمس پہ تہند ہم سفر کشمیر ٹربو TMT سری, چاہے بنلیتن یا طوفان, محفوظ روزیو تھی تو تہند مکان, پان نویو تہند پنن کشمیر ٹربو TMT سری, ٹرسٹ اینڈ ریلائبلٹی. Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar announces coaching for 8th, 9th, 10th all subjects, 11th, 12th Arts and Commerce. Also entrance coaching for LLB, AMU, DU, JMI, KU, CU and more. For admissions visit Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333.